بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل حج کے دن ہیں اور آج سعودی عرب کے اندر یوم عرفہ ہے اور یہاں پاکستان میں کل یوم عرفہ ہے۔ تو حج کیا چیز ہے؟ اسلام کے اندر حج کی کیا اہمیت ہے؟ اسلام کے اندر جو 5 مسلمان کے اوپر فرض چیزیں ہیں نا، جس میں توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور پھر حج ہے، تو ان 5 فرائض میں سے جو ایمان کا ایک حصہ ہے وہ ان میں سے ایک حج ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس زمانے میں چونکہ فتنے کا دور ہے، گمراہی کا دور ہے، ہر بندہ آپ کو اسلام کی اور مختلف چیزوں کی باتیں سنا کرنا اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر موٹیویشنل سپیکر ہیں، بڑے بڑے اپنے آپ کو پڑھے لکھے دانشور اور بڑے بڑے نئے مولوی پیدا ہو رہے ہیں اور وہ دین کے اوپر نئی سے نئی باتیں آپ کو بتا کے بنیادی طور پر وہ اپنی طرف انسان کو راغب کرتے ہیں، نہ کہ دین کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اس دور کی تبلیغ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو آپ کی لایا ہوا جو دین ہے نا، اس میں ایک بنیادی فرق ہے اور آپ نے اس بنیادی فرق کو اپنی زندگی میں، اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی دعوت دی نا، تو آپ نے پوری دنیا کے انسانوں کو، جو اس وقت صحابہ سامنے موجود تھے، آپ نے صحابہ کا رخ نہ اپنی طرف پھیرنے کی بجائے آپ نے ان کا رخ اللہ کی طرف پھیرا، اور اللہ نے قرآن میں اس کے بدلے میں کیا کیا کہ اللہ نے کہا کہ جو بندہ میرے رسول سے محبت کرے گا، میں اپنے ساتھ صرف اس بندے کی محبت کو تسلیم کروں گا جو میرے رسول کا کہنا مانے گا، اس کے حکم پر چلے گا، اس کی بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر چلے گا، اس کی سنت کو زندہ کرے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر عمل سنت کہلاتا ہے۔ آپ نے کھایا کیسے، آپ نے پیا کیسے، آپ سوئے کیسے، ہاں جی، آپ کی جو ہے نا ازدواجی زندگی، معاشرتی زندگی، جہاد کی زندگی، آپ کا بول چال، آپ کا عبادت کا طریقہ کار، اگر اس طریقے سے ہٹ کر کوئی بھی بندہ اپنی زندگی کے اعمال کو کرے گا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میں اس کی عبادت کو، اس کی وہ ساری نیکیوں کو، سارے خیر کے کاموں کو رد کر دوں گا۔ تو پیمانہ بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ پوری کی پوری اتباع۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی طرف لوگوں کا رخ موڑا، اور اللہ رب العزت نے پھر لوگوں کا رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑا۔ یہ ایک بڑی عجیب سی ایک اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان کی محبت کا ایک عجیب عالم ہے۔ جیسے 2 دوست ہوتے ہیں نا، کہتا ہے کہ یہ ایک آپ اس کو دیکھ لیں، وہ کہتا نہیں یہ کر لے، وہ کہتا نہیں یہ کر لے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان میں جو محبت، جو رشتہ ہے، تو بندگی کا اور عبدیت کا رشتہ اور معبود کا رشتہ۔ لیکن جب انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو نفی کر کے امت کا رخ، انسانوں کا رخ، ہر چیز کا رخ اللہ کی طرف موڑا، تو اللہ رب العزت نے پھر اپنی سارے بندوں کا، اس کی عبادت کا رخ جانے، کیونکہ اللہ تو عبادتوں سے بے نیاز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑا۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس وقت کا کوئی بھی پیر، فقیر، مولوی، کوئی موٹیویشنل، کوئی بھی بندہ اگر وہ انسانوں کا رخ اپنی طرف پھیر رہا ہے تو اس کی دعوت یہ ساری کی ساری غلط دعوت ہے۔ اگر کوئی بھی ولی، پیر، عالم اگر انسانوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ رہا ہے اور اللہ کی طرف پھیر رہا ہے تو یہ اس کی بیان کی، اس کی بات کی سچائی کی ایک بنیادی ابتدا ہے۔ اور اس کے پیرامیٹر اپنے کیسے چیک کرنے ہیں کہ مسلمان کے ایمان کے جو 5 ارکان ہیں نا، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اگر کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفتی، کوئی بھی مفکر، مفسر، موٹیویشنل، یہ اگر ان 5 چیزوں کے اندر رہ کر بات کرتا ہے نا، اور ان 5 چیزوں میں سے نکلتا نہیں ہے، گھوم پھر کے وہ ادھر ہی واپس آتا ہے، تو اس کی بات بھی سچ ہے اور وہ بندہ بھی ٹھیک ہے۔
اگر کوئی بندہ دنیا جہان کی ساری منطق، لاجک، فلسفہ، دلیلیں اور انفارمیشن، ٹیکنالوجی اور ادھر ادھر کی سارے جہانوں کی باتیں آپ کو سنا دے، سارے فلسفے آپ کو بیان کر دے، اور وہ جو ہے آپ کا رخ جو ہے نا وہ ان 5 چیزوں کی طرف میں سے کسی ایک کی طرف نہ پھیرے، تو ان 5 چیزوں سے باہر نکل کے ساری دنیا کی باتیں کرے، تو پھر آپ سمجھیں کہ وہ بھی گمراہ ہے اور آپ کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ تو آپ اس کی باتوں میں آ جائیں گے، کیونکہ دنیا جہان کی جیسے دنیا ایک دھوکہ ہے، تو ان 5 چیزوں کے علاوہ باقی چیزیں جتنی بھی ہیں نا وہ بھی دھوکہ ہیں، وہ باتیں بھی دھوکہ ہیں، وہ لاجک بھی دھوکہ ہے، وہ فلسفہ بھی دھوکہ ہے۔ تو ان 5 چیزوں کے اندر رہ کر ہی آپ نے زندگی گزارنی ہے، ان 5 چیزوں سے باہر نہیں نکلنا۔ تو ان 5 چیزوں میں سے جو بنیادی آج کل کے جو دن ہیں وہ حج کے دن ہیں۔ اب حج جو ہے نا، اللہ پاک تو حج سے بے نیاز ہے۔ اب حج ہے کیا چیز؟ حج کی مثال ایسے ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کا خالق، مالک ہے، رازق ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے عبادات میں کمزور، گناہوں میں زیادہ، شرور و فتن میں مبتلا، حاجات اتنی زیادہ، ضرورتیں اتنی زیادہ کہ حد کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العزت کا ایک خوبصورت ایک انداز ہے کہ اللہ ہر حال میں اپنے ہر طرح کے ہر مخلوق کو نوازنا چاہتا ہے۔ تو بادشاہ جو ہوتا ہے نا، بادشاہ جو صحیح بادشاہ ہوتا ہے، تو اللہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو بادشاہ مخلوق سے بے نیاز ہوتا ہے، بادشاہ کے پاس سارے خزانے ہوتے ہیں۔ تو بادشاہ کے پاس حج کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک اس کی ساری کی ساری عوام رعایا میں سے ملک کے کسی دور دراز، کسی دیہات، گاؤں، جنگل یا کسی شہر کی آبادی میں سے کوئی رعایا کا کوئی ایک آدمی اٹھے اور وہ چلا جائے، اس کی بڑا پریشان ہو، ضرورت مند ہو، اس کی حاجتیں بڑی ہوں، ضرورتیں بہت زیادہ ہوں، مشکلوں میں ہو، تکلیفوں میں ہو، اور وہ کسی کو کچھ نہ کہہ سکے، اور اس تک کوئی بندہ بات پہنچائے کہ یار جو ہمارا بادشاہ ہے نا وہ بڑا رحم دل ہے، بڑا کریم ہے، بڑا سخی ہے، اور وہ ہر ایک کی بات سنتا ہے، اس کے دربار میں جانے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ تو وہ اس کے اگر ذہن میں کوئی بندہ آ کے اس کو کوئی بات بتا دینا، تو وہ جو ضرورت مند ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ چپ کر کے کبھی رات کو یا دن میں گھر کو، کئی تو گھر والوں کو بتائے بغیر نکل پڑتے ہیں، لیکن وہ گھر سے نکلتا ہے اور وہ سفر کرتے 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 وہ اس بادشاہ کے دربار میں پہنچتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے دروازوں کے تو کھلنے کا وقت ہوتا ہے، بند ہونے کا وقت ہوتا ہے، بات سننے کا وقت ہوتا ہے، اور درمیان میں ہزاروں پیادے ہوتے ہیں، اور ہزاروں جو ہے نا درمیان میں رکاوٹوں کو اور مشکلوں کو جو ہے نا حل کر کے اس سے بادشاہ کو ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی جو بادشاہی ہے، اس نے اپنا ایک گھر رکھا ہے جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں۔ تو اس بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے نہ کوئی رستے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، نہ کوئی اس میں کوئی پیادوں کا مسئلہ ہوتا ہے، نہ کوئی درمیان میں دربان ہوتے ہیں، نہ کوئی اس کو ملنے میں کوئی مشکل ہوتی ہے، نہ بات کہنے میں کوئی مشکل ہوتی ہے، کسی کو کوئی بات کرنی آتی ہو، کسی کو بات کرنی نہ آتی ہو، کوئی پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، تو اللہ کے دربار میں یہ رکاوٹوں میں سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت جیسے وہ جو ایک رعایا کا بندہ بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے نا، تو پھر وہ بادشاہ کیا کرتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ دور دراز سے ایک مسافر آیا ہے اور وہ حال و بحال ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور پسینوں سے اور غربت سے اور حاجات سے اور مشکلوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو جو دنیاوی بادشاہ بھی ہوتے ہیں نا، وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کی بات کو سنتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں کہ یہ میرا لنگر چل رہا ہے، اپنے لنگر میں سے کھلاتے ہیں، اور وہاں سے جو ہے نا پلاتے ہیں، وہاں رہنے کی جگہ دی جاتی ہے، پھر اس کی بات کو سنا بھی جاتا ہے، اور جاتے ہوئے اس سے کچھ نہ کچھ اشرفیاں، کچھ نہ کچھ پیسے، کوئی نہ کوئی مدد، کوئی نہ کوئی اس کی ضرورت کو، مشکل کو حل کرنے کا حکم جاری ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے بادشاہوں کا ایک عام معمول ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے اپنی اس سنت کو بندوں کے لیے کھلے عام رکھا کہ پوری دنیا سے اس کے بندے جو ہے، جو گناہگار ہوں، عبادت گزار ہوں، نیک ہوں یا برے ہوں،
جیسے بھی ہوں، غریب ہو، امیر ہو، عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہاں جی، بیمار ہو، صحت مند ہو، جس حال میں بھی کوئی بندہ ہو اور اس کے دل کے اندر ایک شوق پیدا ہو کہ میں نے اپنے بادشاہ کے پاس جانا ہے، میں نے اپنے حاکم، اپنے مالک، اپنے آقا، اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور میرے پاس عبادتیں بھی نہیں ہیں، میرے پاس نیکیاں بھی نہیں ہیں، میں ضرورتوں سے بھرا ہوا ہوں، میں مشکلوں میں ہوں، میں نے اس کی ساری زندگی نافرمانیاں بھی کی ہیں، میں نے جا کے اپنے بادشاہ کے ساتھ صلح کرنی ہے، اس کو معافی مانگنی ہے، اس کو منا لینا ہے، اور اسی سے میں اپنی کمی کوتاہیوں کا اظہار کروں گا، اپنی خامیوں، اپنی کمزوریوں کا، اپنی بے بسیوں کا اظہار کروں گا، تو وہ اس کی دل کے اندر جیسی جیسی تڑپ، جیسی جیسی سوچ، جیسا جیسا اس کے جذبات کا انداز ہوتا ہے، وہ اپنے اللہ رب العزت بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ وہ جیسے جیسے سوچتا ہے نا میرا رب بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، اس کے دربار سے، اس کی بادشاہی سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹتا، اور میرا رب ایسا ہے کہ اس کے خزانوں میں کبھی کوئی کمی بھی نہیں ہوتی، اور وہ سخی، تمام سخیوں سے زیادہ سخی ہے، اور اس کے دربار سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹتا، اور وہ دیتے ہوئے گھبراتا نہیں، اس سے جتنی دفعہ مانگا جائے وہ اتنی دفعہ دیتا ہے، اس سے ایک مانگو وہ کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے، اور وہ تانا نہیں دیتا، طنز نہیں کرتا، وہ جو ہے نا برا بھلا نہیں کہتا، وہ رسوا نہیں کرتا، وہ بدنام نہیں کرتا، ہاں جی، وہ آر نہیں دلاتا، اور وہ اس کو اس کے گناہ یاد نہیں دلاتا، اور وہ جیسے جیسے انسان کے دل میں اس اپنے بادشاہ، اپنے رب، اپنے آقا، اپنے معبود کے تصورات، خیالات، محبت، اس کی بڑائیاں، اس کی عظمتیں، اس کی تعریفیں اس کے دل میں اللہ پاک ڈالتے جاتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے ساتھ ویسا ویسا ہی معاملہ کرتے جاتے ہیں۔ تو وہ رعایا کا بندہ، ایک بندہ اٹھ کر جو ہے نا وہ سعودی عرب بیت اللہ جاتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہاں جا کر اپنے سارے دکھ، اپنے سارے غم، اپنی ساری مشکلیں اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اس کا ایک چھوٹا سا طریقہ بتایا گیا جو اس کے رسول نے جیسے کیا، اگر تم ویسے چلو پھرو گے، وہ کام کر لو گے، تو میں تمہارا آنا بھی قبول کروں گا، اور میں تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دوں گا۔ حج کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں بندے کو ایسا کر دیتا ہوں جیسے وہ آج دوبارہ پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے سارے گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں، اس کی ساری مشکلیں آسان کر دیتا ہوں، اس کی ساری ضرورتیں پوری کر دیتا ہوں، اور اس کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ سارے ارکان ہیں کہ آپ نے جو ہے نا احرام باندھنا ہے، اپنے کپڑے اتارنے ہیں، اپنی جو شان و شوکت سے باہر نکل آنا ہے، اپنی دنیاوی لائف سے باہر نکل آنا ہے، اپنی دولت اور اپنی عظمت اور اپنی خوبصورتی اور اپنی صحت اور اپنی جوانی اور اپنی طاقت، اس کو بھی آپ نے بادشاہ کے دربار میں جا کر بالکل عاجزی انکساری میں تبدیل کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کے کپڑے، اس کی ساری سوچوں کو ختم کرنے کے لیے ایک اس کو لباس پہناتے ہیں جس کو ہم احرام کہتے ہیں، جو کہ ایک شکل ہے، کفن کی شکل ہے، جیسے اس دنیا سے انسان دوسری دنیا میں منتقل ہوتے ہوئے اس کو پہنایا جاتا ہے۔ تو وہ احرام کی شکل میں وہاں پہنچتا ہے، پھر جیسے جیسے اس کی فیلنگ ہوتی ہے وہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ اعمال کرتا ہے، ہاں جی، وہ مینا میں جاتا ہے، مینا سے جو ہے نا وہ عرفات میں جاتا ہے، عرفات سے وہ مزدلفہ میں جاتا ہے، مزدلفہ سے پھر وہ جو ہے نا دوبارہ مینا میں آتا ہے، اور مینا میں آ کر جو ہے نا وہ سارے اعمال کرتا ہے جس میں شیطان کو کنکریاں مارنا، یعنی شیطان سے نفرت کا اظہار کرنا، اور یہ اس بات کا اقرار کرنا، یہ جو کنکریاں مارنے کا عمل ہے نا، یہ بنیادی طور پر یہ عمل ہے کہ یا اللہ میں تیرا حکم مانوں گا، تیرے حکموں پر چلوں گا، میرا بادشاہ تو ہے، میں شیطان کی پیروی نہیں کروں گا، یا اللہ میں تیری پیروی کروں گا۔ تو یہ سارے کے سارے جو کنکریاں مارنے کا مقصد، پیچھے تھیم بھی اس کی یہی ہے۔ اور پھر جو ہے نا اس کے سر منڈانا، بال کا کٹوانا، تاکہ اس کی جو ہے نا وہ پہلے والی حسن اور وہ جمال وہ بھی جو ہے نا وہ ماند پڑ جائے، اور اس کی شکل بھی جو ہے نا وہ بالکل فقیر بھکاری، اور جو ہے نا وہ اس کے مانگنے والی کی اللہ پاک اس کے لباس سے، اس کی شکل سے، اس کے حلیے سے، اس کے گیٹ اپ سے، اس کے سارے رکھ رکھاؤ سے اس کو فقیر بنا کر اپنے سامنے دیکھنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ غنی تو اللہ رب العزت
کی ذات ہے. بادشاہ دینے والے تو اللہ رب العزت ہیں. تو اللہ کے سامنے جو بندہ جتنا بڑا فقیر عملی طور پر بھی، سوچوں کے لحاظ سے بھی، خیالات کے لحاظ سے بھی، اور وہ فقیر اپنے اظہار کے لحاظ سے بھی جتنا بڑا کوئی فقیر بنے گا اس کی جھولی کو اتنا بھر دیا جائے گا. تو اللہ رب العزت کا یہ جو ہے نا، نہ اللہ احرام کے محتاج ہیں، اگر کپڑوں کے ساتھ بھی حج ہوتا ہے، لیکن اللہ چونکہ کہتے ہیں کہ کم از کم شکل تو بنا لو فقیروں والی، مانگنے آئے ہو ہیں جی، تم ضرورت مند ہو، تمہیں احساس تو ہو کہ تم جو ہے نا کمزور ہو، تم فقیر ہو، تمہاری ضرورتیں پورا کرنے والا میں ہوں. تو اللہ اس کو مینٹلی، فزیکلی، پریکٹیکلی، بائی فیس، ہر لحاظ سے اس کو یہ بات جو ہے نا اس کو باور کرواتے ہیں کہ تم جو ہے نا تم خود سے کوئی کام نہیں کر سکتے، تم ہر چیز میں میرے محتاج ہو. سانس لینے میں میرے محتاج ہو، کھانے پینے میں میرے محتاج ہو، زندگی گزارنے میں میرے محتاج ہو، صحت بیماری میں میرے محتاج ہو، عزت ذلت میں میرے محتاج ہو، تم ہر چیز میں میرے محتاج ہو. تو جو محتاج ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، تو اس کی شکل، اس کا حلیہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے. تو وہ سارے سر کے بال کٹواتا ہے، بال کٹوا کے پھر جو ہے نا وہ سارے جو باقی طواف زیارت ہے اور قربانی اللہ کے راستے میں وہ قربانی کرتا ہے، ہاں جی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے. اور ان سارے اعمال میں وہ اللہ سے جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ اس کے جس دعا کی بھی توفیق دیتے ہیں. بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو یہ سارے اعمال مل جائیں اور وہ اس میں جو ہے نا وہ اپنا حصہ ڈالے، جتنا مانگ سکتا ہے مانگ لے، جھولیاں اٹھا اٹھا کے مانگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن کے اوپر کم و بیش 6 گھنٹے ہاتھ اٹھا کر جو ہے نا وہ ایسے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی. تھکاوٹ جتنی مرضی ہو جائے، جیسے کہتا ہے نا کہ ایک فوجی جب جنگ میں لڑتا ہے اور اس کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں تو وہ تھکاوٹ کو نہیں دیکھتا، بھوک کو نہیں دیکھتا، پیاس کو نہیں دیکھتا. تو انسان کی اس دنیا کا اور آخرت کا دونوں کی جو ہے نا اس کی بقا کا مسئلہ ہوتا ہے. اس کے دل کے اندر اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میری بقا جو ہے نا، اگر میں اپنے رب کو راضی کرنے میں راضی ہو گیا تو میری بقا ہے، ورنہ میرے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. یہ جو اندر کی فیلنگز ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے حج کے دوران. اندر کی سوچیں، اندر کا احساس، اندر کی ندامت، اندر کی شرمندگی، اندر کے ارادے، اندر کے جذبے، ہیں جی، یہ جو باہر آنے والی یہ باہر کی چیزیں تو دنیا دار لوگوں کے لیے کہ انسان اندر سے جیسا بھی ہو، دنیا دار لوگوں کے اندر انسان کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو سٹیبل کر کے چلتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میرے سامنے تم بالکل ٹوٹ جاؤ، میرے سامنے تم بالکل بکھر جاؤ، میں تمہیں سمیٹ لوں گا. میں تمہیں مضبوط نہیں دیکھنا چاہتا، میں تمہیں اپنے سامنے بکھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تاکہ تم میرے سامنے متکبر بننے کی، بڑے جو نا ہمت والے بننے کی کوشش نہ کرنا. میرے سامنے تم عاجز بننا، کمزور بننا، محتاج بننا، فقیر بننا. میرے سامنے تم جو ہے نا ایسے ہونا جیسے کوئی بکھری ہوئی چیز ہو، اور تم اللہ کو یا اللہ میں بکھر گیا ہوں، میرے سارے کام بکھر گئے ہیں، مجھے سمیٹ لے. یا اللہ میں ٹوٹ گیا ہوں، مجھے جوڑ دے. یا اللہ میں جو ہے نا بالکل گمراہ ہو گیا ہوں، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے. یا اللہ میں جو صحیح منزل کے راستے تھے میں ان راستوں سے جو ہے نا گم ہو گئے ہوں، یا اللہ مجھے وہ راستے واپس لوٹا دے. تو انسان کے اندر کی جس طریقے کی فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ سارے دنیا کی جتنے رشتے ہیں، یا اللہ یہ سارے رشتے میرے کام نہیں آنے، یا اللہ میرے کام آنے والی، میری مدد کرنے والی ذات صرف اور صرف آپ کی ہے. ان رشتوں کا سہارا، اس پیسے دولت کا سہارا، ان بیوی بچوں کا سہارا، خاندان کا سہارا، اس کو بھی اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا اور چھوڑ دینا کہ یا اللہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ مجھے نہیں بچا سکتے، مجھے بچانے والی ذات صرف اور صرف آپ کی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اپنی کیفیت کو اس کے مطابق بنانا، اس سوچ اور اس خیالات کے ساتھ اگر انسان اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے نا، اور اس کے اندر سب سے بڑی جو اس کی انسان کی جو خوبی ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خوبی اس کا حسن ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں خوبی اس کی دنیا کی دولت ہے، دنیا کی بڑی نوکری مل گئی، عہدہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا کی خوبیاں اس کے پاس گاڑی بنگلہ ہیں جی، اور بڑے بڑے جو ہے نا خاندان اور جوان بیٹے اور
خوبصورت بیوی اور یہ سارے، حالانکہ اللہ کے سامنے جو اس کی خوبیاں ہیں نا، اللہ کے سامنے اس کی جو طاقت ہے، اس کی جو خوبی ہے، اس کی جو مدد کرنے والی چیزیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں اس کے اندر کی کمزوری، اس کے اندر کی عاجزی، اس کے اندر کی انکساری، اس کے اندر کا فقر، اس کے اندر کی جو ہے نا وہ بے بسیاں، اس کے اندر کی جو ہے نا اندر کے خوف، اس کے اندر کی جو ہے نا پریشانیاں، وہ جو سارا انسان اس کے اندر گھرا ہوا ہے۔ کسی انسان کو اللہ نے، کسی مخلوق کو اللہ نے قرآن میں کمزور نہیں کہا، لیکن اللہ نے قرآن میں کس کو کمزور کہا؟ خلق الانسان ضعیفا، کہ میری مخلوق میں سب سے کمزور ترین مخلوق جو ہے نا وہ انسان ہے۔ تو اس بات کے احساس کو لے کر اللہ کے گھر میں پیش ہونا، پھر آپ دیکھنا اللہ رب العزت آئے ہوئے مہمان کی، آئے ہوئے فقیر کی، آئے ہوئے صدا لگانے والے حاجت مند کی، ضرورت مند کی ضرورتوں کو کیسے پورا کرتا ہے، اس کو کیسے وہ نیچے سے اٹھاتا ہے اور آسمانوں کی بلندیوں کے اوپر اس کا مقام اونچا کر دیا جاتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیا جاتا ہے، اس کو عزت سے نوازا جاتا ہے، اس کو برکتیں دی جاتی ہیں، اس کو رزق دیا جاتا ہے، اس کی بیماری کو صحت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے مشکلوں کو آسان کر دیا جاتا ہے، آسانیاں اس کی زندگی میں پیدا ہوتی ہیں، اس کو عافیتوں کے ساتھ نوازا جاتا ہے۔ اللہ کی جو دینے کی جو تھیلی ہے نا، وہ جو اشرفیاں بادشاہ دیتا ہے نا عام رعایا کو، اللہ ہر تھیلی میں الگ الگ چیز، جتنی جس کے اندر مانگنے کی طلب ہوگی، جتنا جو بڑا فقیر ہوگا اللہ کے در کا، اس کو اتنی زیادہ اشرفیاں دی جائیں گی۔ جو بندہ اپنے آپ کو ضرورت مند بتائے گا، ایک بندہ بادشاہ کے سامنے اپنے آپ کو ضرورت مند ہی نہ بتائے کہ مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس تو سب کچھ ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ اتنی کم تھیلیاں ملتی ہیں، خیر سے تو وہ بھی نہیں محروم ہوتا۔ لیکن جو بندہ جتنا بڑا فقیر بن کر عملی، قولی، فعلی اور بن کر اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اپنی کیفیت، اپنے اندر کے جذبوں کو، کیونکہ اللہ سینوں کے رازوں کو جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اللہ پاک اندر کے بھیتوں کو جاننے والا ہے، جذبوں کو جاننے والا ہے، سوچوں کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ پاک اندر کی کیفیات کو دیکھتا ہے کہ یہ اندر سے کتنا جو ہے نا یہ حاجت مند ہے، اس کے جو آنسو گر رہے ہیں، ایک ایک آنسوؤں کے اندر اس کی کتنی شکایتیں، کتنی بے بسی ہیں، اس کی آنکھوں میں، اس کے چہرے کے اوپر جو بے بسی ہے، اس کے اندر کتنی اس کے سوالات ہیں۔ تو اس کیفیت کو بنانا نا، کیفیت ساری عبادات کا مغز ہے۔ کیفیت کے ساتھ اگر کوئی دعا مانگی جائے نا تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ آنسوں کے ساتھ، آنسو نکلتے ہی کیفیت کے ساتھ ہے، جسم کی جھرجھری، جسم کا کانپنا، ہاتھوں کا اٹھنا اور آنکھوں کا بہہ جانا، اور چہرہ کا جو ہے نا بالکل جو ہے نا وہ جھک جانا، سر کا جھک جانا، کمر کا جھک جانا، اور اپنی یہ ساری کیفیات کو اپنے اندر پیدا کرنا، یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے۔ اللہ کی اشرفیاں یہی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے سامنے فقیر بننے کا حق ادا کر دے، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کو پھر عطا کرنے کا حق ادا کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں نا ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمارے مانگنے میں بڑی کمی ہے۔ جیسے وہ کسی بادشاہ کے بارے میں سنا کہ ایک اندھا جو ہے نا وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے نا وہ مزار کے اوپر تھا، تو وہ بادشاہ وہاں پہ گیا، اس نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں؟ اس نے کہا میں اندھا ہوں اور میں دعا مانگنے آیا ہوں کہ اللہ مجھے جو ہے نا ان کی برکت سے بینائی عطا فرما دے۔ پوچھا کتنے سالوں سے؟ اس نے کہا مجھے 10 یا 20 سال ہو گئے ہیں۔ فرمایا اگر صبح تک تمہاری آنکھیں واپس نہ ہوئی نا تو ہم تمہاری گردن اڑا دیں گے، کیونکہ تمہیں 20 سال ہو گئے، تم اپنا اتنا سا کام نہیں کروا سکے۔ تو اب تو اس نابینا شخص کو جان کے لالے پڑ گئے۔ تو اب تو جو رات کو اس نے وہ تڑپ کے ساتھ رو کے مانگا اور خوف کے ساتھ مانگا اور امید کے ساتھ مانگا، صبح اس کی بینائی واپس۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ نہ ہم احرام سے الجھن کھاتے ہیں، ہم جو ہے نا یہ جو پسینے سے ہمیں الجھن ہوتی ہے، ہمیں جو روٹی میں کمی بیشی ہو جائے ہمیں اس کے اوپر غصہ آ جاتا ہے، ہم جو ہے نا حج کے دوران اپنی کیفیات کو ہینڈل نہیں کر سکتے، تو ہم اپنی گپوں میں، ہم اپنی رونقوں میں، ہم بازار کی زینتوں میں، ہم پتہ نہیں ہمارا ذہن، ہماری سوچیں پتہ نہیں کہاں پھر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک دربار میں گئے ہوئے بھی خالی واپس آ جاتے ہیں۔
لیکن اللہ رب العزت پھر بھی کسی نے ہر کچھ نہ کچھ دے کر بھیجا، کیونکہ بادشاہ کی ایک شان یہ ہوتی ہے کہ بادشاہ میں کوئی بھی پہنچ جائے وہ اس کو خالی نہیں لوٹاتا، اور اللہ رب العزت جیسا بادشاہ جس کے ہاں انکار تو ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات واحد وہ ذات ہے جس کے پاس جانے والے کو کبھی محروم نہیں کیا جاتا، کوئی خالی نہیں لوٹتا، کسی کو کبھی انکار نہیں کیا جاتا۔ وہ جتنا بھی انسان عملوں میں کھوٹا ہو، اس کے جو ہے نا وہ معاملات اس کے گڑبڑ ہوں اور اس کی زندگی ساری گناہوں سے بھری ہوئی ہو، اس کے دربار سے کبھی ہمیشہ کوئی نہ کوئی خیر لے کر لوٹتا ہے۔ اب خیر کتنی لینا ہے، انعام کتنا لینا ہے، اشرفیاں کتنی لینی ہیں، تھیلیاں کتنی لینی ہیں، یہ ہماری محنت کے اوپر ہے۔ جیسے ایک مزدور، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم دنیا میں جتنی محنت کرتا ہے پھر کل کو وہ اس کے مطابق اپنی جو ہے نا کامیابیوں کو دیکھتا ہے۔ ایسے ہی حج کے دوران یہ جو دن ہوتے ہیں نا، جیسے رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، حج کے دن ہوتے ہیں، قبولیت کے راتیں ہوتے ہیں، تہجد کا وقت ہوتا ہے، دعا کا وقت ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں روزانہ کئی گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، کوئی دن ایسا نہیں جب اللہ رب العزت اپنے بندے کو پکارتے نہ ہوں۔ تہجد میں پکارتے ہیں، نمازوں کے وقت میں پکارتے ہیں، ہاں جی، اور تلاوت کے لیے پکارتے ہیں، دعا تلاوت کرتے ہوئے اللہ پاک بندے کی کیفیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہم اپنی جو بندہ حج پہ نہیں جا سکا وہ اپنی ان ساری کیفیات کے ساتھ ان دنوں میں مسجد میں جا کر بھی یہ سارے اعمال کر سکتا ہے۔ جیسے اب یوم عرفہ ہمارے یہاں کل ہے تو اس دن روزہ رکھ سکتا ہے، روزہ رکھ کے مسجد میں وقت گزار سکتا ہے مسجد، اور اپنے اندر یہ ایک فیلنگ دے سکتا ہے کہ میں حج پہ نہیں جا سکا، کاش میں حج پہ چلا جاتا، یا اللہ میں حج کے سارے سوالات، وہ ساری عبادات، وہ اپنے اندر ساری کیفیات کو لے کر وہ اپنی تنہائیوں میں، مسجد کے اندر میں، وہ اپنی عبادات میں اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہاں پر اپنے ملک میں، اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں بھی رہ کر حج والوں سے بھی زیادہ ثواب کما لیتے ہیں، صرف اور صرف کس بات سے کہ اپنے اعمال، اپنی سوچ، اپنی عاجزی، اپنی انکساری کی وجہ سے اور اپنی عبادات کی وجہ سے اور اللہ سے مانگنے کی وجہ سے۔ تو یہ حج کے دن بڑے قیمتی ہیں۔ یہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو قیمتی ترین دن ہے نا مسلمانوں کے پاس، وہ یہ 1 سے لے کر 10 ذو الحج کے دن ہیں، اور ان دنوں میں جو ہے نا آپ اپنے آپ کو جو ہے نا پابند کریں اور حج کی کیفیات کو محسوس کریں، حج کو فرض سمجھیں۔ اگر کسی کو کوئی صاحب استطاعت ہے تو وہ حج میں تاخیر نہ کرے، جلد از جلد وہ حج کرے، اور باقی جو ہے معاملات جو ہے نا وہ اللہ کے سپرد کرے۔ تو یہ حج کی اس کیفیات کے ساتھ اللہ سے ان کیفیات کو مانگے بھی صحیح، اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب حاجی واپس آئیں تو آپ اپنی دعاؤں میں یہ بھی مانگ سکتے ہیں، یا اللہ حج کے دوران جتنے بھی حاجی لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما، ان کی عبادات کو بھی قبول فرما، ان کے لیے سفر کو اور اس ساری مشقت کو آسان فرما، حج کو آسان فرما۔ ان کے لیے جو بندہ یہاں بیٹھ کر حج میں جانے والوں کے لیے پوری دنیا سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، اگر ان کے لیے دعا مانگے گا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایک یہ بھی شارٹ کٹ فارمولہ ہے، تو ان سارے حاجیوں کے مانگی ہوئی دعاؤں میں اس کو حصہ مل جائے گا۔ ہم یہاں پر بھی بیٹھ کر بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام جہاد پر گئے ہوئے ہوتے تھے نا، تو گھر کی عورتیں کیا کرتی تھیں؟ صحابہ کہتے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ ہم کامیاب ہو جاتے تھے، ہمیں پتہ نہیں لگتا تھا کہ ہمیں جو ہے نا بھوک پیاس اور ان ساری چیزوں سے جو ہے نا ہمیں کوئی مدد کرنے والا، غیبی مدد ہمیں مل جاتی تھی۔ تو بعد میں پتہ اولیاء یعنی بعد میں ان کو بتایا جاتا تھا کہ جو گھروں میں عورتیں تھیں انہوں نے ان مجاہدین کے لیے روزے رکھے، ان مجاہدین کے لیے قرآن پڑھا، ان کے لیے دعائیں مانگی، ان کی خیریت مانگی، اسلام کی عزت کو مانگا، اسلام کی جو ہے نا ترقی کو مانگا، اسلام۔ تو یہ سارے جو گھروں میں بیٹھنے والی کمزور بچے، یہ بوڑھے، یہ جب ان کے لیے دعائیں مانگتے تھے تو اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کی برکت سے صحابہ کو جو ہے نا پھر وہ فتوحات عطا فرماتے تھے۔ تو جو لوگ حج پر نہیں جا سکے تو ان کے لیے خیریں بھلائیاں مانگنا اور بیت اللہ کی عزت کو مانگنا اور ان کے لیے تو ان کی دعاؤں میں سے حصہ مانگنا، تو یہ اللہ کو یہ بھی پسند ہے۔ تو ان دنوں کو کیش کروانا، یہ سارے نا بلینک چیک ہوتے ہیں، یہ سارے بلینک چیک۔
ہمیں مانگنا نہیں ہے تو پھر ہم کہتے ہیں ہم تقدیر کے ہاتھوں ہارے ہوئے ہیں، ہمارے کام سارے بگڑ جاتے ہیں، ہم سونے کا والا کاروبار کرتے ہیں وہ مٹی ہو جاتا ہے، ہمارے بچے ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، نظام ہمارے جو ہے نا وہ سارا الٹ پلٹ ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ پھر ہم کہتے ہیں جی کس نے ہم پر جادو کر دیا، کس نے یہ کر دیا، کس نے وہ کر دیا ہے۔ تو ہم لوگوں میں قصور نکالتے ہیں، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، ہمارے رشتہ دار اچھے نہیں ہیں، میری بیوی اچھی نہیں ہے، میرا خامد اچھا نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ تو یہ جو بلینک چیک کے جو دن ہوتے ہیں نا، جیسے رمضان کے دن ہوتے ہیں، جیسے تہجد کا وقت ہوتا ہے، جیسے یہ حج کے دن ہیں، ذوالحج کے دن، یہ سارے بلینک چیک ہے، ان چیکوں کو کیش کروائیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال کریں، مسلمانوں کے ساتھ جڑ کر رہیں، اسلام کے ساتھ جڑ کر رہیں، دین کے ساتھ جڑ کر رہیں، یہ چیز کام آنی ہے۔ باقی دنیا اور دنیا کی ہر چیز، دنیا کا ہر رشتہ، پھر باقی سب جو ہے نا وہ ایک دھوکہ ہے، باقی ہر سہارا ایک دھوکہ ہے۔ جس بندے کو پتہ چل گیا نا کہ میرا سہارا، میری مدد کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اللہم اقذف فی قلبی رجاک، یا اللہ میرے دل کو اپنی ذات کے ساتھ ساری امیدوں کے ساتھ وابستہ کر دے، وقت رجا یمن سواک، اور اپنی ذات کے علاوہ ہر چیز، ہر مخلوق، ہر طاقت، ہر سبب سے میری امید کو ختم کر دے۔ یہ ایک بہت بڑی دعا ہے، پھر اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق بن جاتا ہے، پھر آپ جیسا سوچتے ہیں اللہ ویسا کرتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔